بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر بننے والی سیریز کے 13ویں پارٹ میں یہ جان چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد کیا کیا واقعے پیش آئے۔ اب اس سے آگے کا واقعہ غور سے سنیے گا۔ دوستو، ہم سب اس بڑی جنگ کے بارے میں جانیں گے جسے اسلام کے اتہاس میں جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ جنگ اسلام کے اتہاس میں بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اس لیے کیونکہ اس میں کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ سن 3 ہجری میں جتنے واقعات پیش آئے ان میں سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ شریف سے لگ بھگ 3 میل کی دوری پر ہے۔ چونکہ حق و باطل کی یہ عظیم جنگ اسی پہاڑ میں ہوئی تھی، اس لیے یہ لڑائی جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ احد کیوں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ سب اگر جنگ بدر والی ویڈیو کو دیکھے ہوں گے تو آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی، اور اگر نہیں دیکھے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا اور سنا کہ جنگ بدر میں 70 قریش کے کافروں کو قتل کیا گیا تھا اور 70 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ ان کے تاجدار تھے۔ اس وجہ سے مکہ کے ہر گھر میں ماتم چھایا ہوا تھا، اور قریش کا بچہ بچہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ پورے عرب، خاص کر قریش کی یہ شان تھی کہ وہ اپنے ایک ایک قتل ہونے والے فرد کے خون کا بدلہ لینے کو اپنا سب سے بڑا فرض اور ڈیوٹی سمجھتے تھے، جس کو پورا کیے بغیر وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں جو کفار قریش مارے گئے تھے، جب ان کے ماتم سے قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ پختہ ارادہ بنایا کہ جس طرح ممکن ہو جلد سے جلد مسلمانوں سے اپنے ان لوگوں کے خون کا بدلہ لینا چاہیے جو مسلمانوں کے ہاتھوں بدر کے میدان میں مارے گئے۔ چنانچہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا بیٹا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ، بھائی، بیٹے جنگ بدر میں مارے جا چکے تھے، سب کے سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا ہے، اس کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کے جو بزنس ہیں ان میں اس سال جو بھی منافع ہوا ہے وہ سب جنگی فنڈ میں جمع ہونا چاہیے، اور ان پیسوں سے بہترین ہتھیار خرید کر اپنی فوج کو طاقتور بنا لینا چاہیے۔ پھر ایک بڑی فوج لے کر مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے۔ معاذ اللہ۔ ابو سفیان نے خوشی خوشی قریش کی اس رائے کو منظور کر لیا، لیکن قریش کو جنگ بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ، سمندر کی موجوں سے ٹکرانا، پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی جنگی طاقت کو بڑھانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ہتھیاروں کی تیاری اور جنگ کے سامان کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شاعروں کو چنا جو اپنی شاعری سے عرب کے تمام قبائل اور خاندانوں میں بدلہ لینے کی آگ کو بھڑکا دیں۔ عمرو جمحی اور مصافح یہ دونوں اپنی شاعری میں کوئی مثال نہیں رکھتے تھے۔ ان دونوں نے باقاعدہ عرب کے علاقوں کا دورہ کر کے عرب کے قبائل اور خاندان میں ایسا جوش پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی بدلہ لینے کے جوش میں فوج میں شامل ہو گئیں۔ جن کے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ان عورتوں نے قسم کھا لی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی بیوی ہند کے باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کے چچا کو
جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ اس وجہ سے ہند نے وحشی نامی غلام کو، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر تیار کیا اور وعدہ کیا کہ اگر اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تو وہ اس کی خدمت کے صلے میں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب وقت آ گیا کہ مکہ کے کفار بہت ہی جوش و خروش اور بہت بڑی تیاری کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور ابو سفیان اس بڑی فوج کا کمانڈر بنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، وہ مکہ میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اس تیاری کے بارے میں بتایا جو انہوں نے کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوفناک خبر ملی تو آپ نے 5 شوال سن 3 ہجری کو حضرت ادیب ان خزالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں لڑکے حضرت انس اور حضرت منیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے فوج کی خبر لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو سفیان کی فوج مدینہ کے بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان کے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چراگاہ کے تمام گھاس چر گئے۔ یہ خبر سن کر 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہتھیار لے کر چند انصار صحابہ کے ساتھ رات بھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس گھر کا پہرا دیتے رہے، اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر بھی انصار کا پہرا بٹھا دیا گیا۔ صبح کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرما کر مشورہ کیا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں یہ جنگ لڑی جائے۔ مہاجرین صحابہ نے عام طور پر اور انصار میں سے بڑے بوڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں رہ کر کفار قریش کے حملوں سے بچنے کا اپائے کیا جائے، مگر کچھ کم عمر نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ جہاد کے جوش میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ وہ اس رائے پر اڑ گئے کہ میدان میں نکل کر ان دشمنان اسلام سے فیصلہ کن جنگ لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کی رائے سن لی، پھر مکان میں جا کر ہتھیار لیا اور باہر تشریف لائے۔ اب تمام لوگ اس بات پر سہمت ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے بیچ فیصلہ فرما دے۔ اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو۔ اگر تم لوگ صبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہو گے تو ضرور تمہاری جیت ہوگی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں موجود انصاری صحابہ کے قبیلہ اور خاندان اوس کا جھنڈا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور 1000 کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہر سے نکلتے ہی دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ رئیس المنافقین، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے دوست یہودیوں کی فوج ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ رہی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ واپس لوٹ جائیں، ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کی یہ فوج واپس چلی گئی۔ پھر عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار بھی، جو 300 آدمیوں کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں کیا اور میری رائے کے خلاف میدان میں نکل پڑے، لہٰذا میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں سے بنو سلمہ کے
اور قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک اسلام کی محبت کا ایسا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لشکر میں کل 700 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رہ گئے، جن میں کل 100 زرہ پہنے ہوئے تھے، اور کفار کی فوج میں 3000 کا بڑا لشکر تھا، جن میں 700 زرہ پہنے ہوئے جوان تھے، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں کفار کے اس فوج میں شامل تھیں۔ شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو دیکھا اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے خوفناک موقع پر بچوں کا کیا کام۔ مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو، تم بھی واپس چلے جاؤ، تو فوراً انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا قد اونچا نظر آئے۔ چنانچہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوئی اور وہ فوج میں شامل کر لیے گئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ لیتا ہوں، اس لیے اگر وہ فوج میں لے لیے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ چنانچہ ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر پٹک دیا۔ اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ مشرکین تو 12 شوال سن 3 ہجری کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر احد پہاڑ پر اپنا خیمہ ڈال چکے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 14 شوال سن 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو قبیلہ بنی نجار میں رہے اور 15 شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی کو فوج کے دائیں بازو پر اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بائیں بازو پر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو اگلے حصہ پر اور حضرت مقداد بن عمر کو پچھلا حصہ پر کمانڈر مقرر فرما دیا، اور صف بندی کے وقت احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھا اور انین پہاڑ کو جو وادی قنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ فوج کے پیچھے پہاڑ میں ایک چھوٹا راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی لائنوں کے پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تنگ اور چھوٹے راستے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 50 لوگوں کا کمانڈر بنا دیا اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے جیت حاصل کریں یا ہماری ہار ہو، مگر تم لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی بہت ہی قاعدے کے ساتھ اپنی لائنوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی فوج کے بائیں طرف خالد بن ولید کو اور بائیں طرف اکرمہ بن ابی جہل کو افسر اور کمانڈر بنا دیا۔ ان لوگوں کا گروپ جو گھوڑوں پر سوار تھے صفوان بن امیہ کی کمانڈری میں تھا۔ تیر اندازوں کا ایک گروپ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربیعہ تھا، اور پوری فوج کا کمانڈر طلحہ بن ابی طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک آدمی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا کمانڈر قبیلہ بنی عبد الدار کا ایک آدمی ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا جو قبیلہ بنو عبد الدار ہی سے تھے۔ تو میرے دوستو، فی الحال کے اس پارٹ میں اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔